کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام میں توسیع دکھائے گا۔ ای سی سی اور انرجی پر کابینہ کمیٹی کے فیصلوں بھی کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال، قومی امور اور کرونا وائرس وبا پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا 7 نکاتی ایجنڈا ارکان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اجلاس میں کابینہ افغان مہاجرین پاکستان میں قیام میں توسیع کا فیصلہ بھی کرے گی۔ کورونا کے باعث وزیر اعظم کی ہدایت پر کابینہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا۔ قصر ناز کراچی اور چمبا ہاؤس لاہور کو لیز پر دینے کا معاملہ کابینہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ پاکستان میں سیٹلائٹ سروسز کی اجازت سے متعلق وزارت آئی ٹی پالیسی ہدایات کابینہ میں پیش کرے گی۔ محکمہ موسمیات کے تمام ملازمین پر لازمی مینٹیننس ایکٹ کے نفاذ میں توسیع کا معاملہ کابینہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ ننکانہ صاحب میں زمینوں کی نظرثانی شدہ ریٹس پر بریفنگ دیں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی لڑائی سے پارٹی کمزور ہوئی۔ دونوں میں سیاسی بات نہ بننے سے سیاسی قیادت آؤٹ ہو گئی۔ سیاسی لوگوں کی جگہ بیوروکریٹس نے لے لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں سینئر وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں لیڈر صرف عمران خان ہے۔ عمران خان کو نظام اصلاح کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ جو توقعات پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت سے تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ لوگوں نے ہماری حکومت سے بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی تھیں۔ جب پاناما کا کیس آیا تو ہم نتھیا گلی میں تھے۔ عمران خان کے آئیڈیاز بہت کلیئر تھے۔ فواد چودھری نے بتایا کہ ٹیم ہمیشہ لیڈر نے ہی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ جب حکومت بنی تو ہمارے جہانگیر ترین، شاہ محمود اور اسد عمر کے مسئلوں نے بہت مسئلہ کیا۔ اسد عمر کو جہانگیر ترین نے وزارت سے ہٹوایا۔ اسد عمر دوبارہ آئے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا۔ جب ان کی لڑائی میں عمران خان کی ٹیم ہل گئی تو پھر نئے لوگوں نے جگہ لے لی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں پنجاب میں جیالے متحد رہیں، جلد اچھا وقت آنے والا ہے۔ مقدمات کا کوئی خوف نہیں، پہلے بھی عدالتوں میں مقابلہ کیا، اب بھی کریں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کا پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ اور جنرل سیکرٹری چودھری منظور احمد کو ٹیلی فون۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ وفاق میں بیٹھے لوگ سیاسی ادراک نہیں رکھتے، ہر بحران کو مزید گہرا کر دیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم نے وفاق کو جوڑا، حکمران نہ آئین، نہ کسی اصول اور نہ ہی کسی تہذیب کو مانتے ہیں، بلکہ ہر چیز توڑ پھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ مقدمات کا کوئی خوف نہیں، پہلے بھی عدالتوں میں مقابلہ کیا، اب بھی کریں گے۔ موجودہ حالات میں حکومت نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا تو خوفناک صورتحال جنم لے سکتی ہے۔ بدقسمتی سے وفاقی حکومت صوبوں کو مضبوط بنانے کے لیے انہیں مزید کمزور کر رہی ہے۔ حج کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ رواں سال محدود حج ہوگا۔ ملک میں مختلف قومیت کے مقامی افراد حج ادا کریں گے۔ سعودی حکومت کا اعلان دنیا کے 180 سے زیادہ ملکوں میں نئے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر محدود تعداد میں اندرون ملک سے مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ کرونا کے پیش نظر بیرون ملک سے کوئی رواں سال حج پر نہیں آ سکے گا۔ ملک میں مقیم شہری حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 25 لاکھ کے قریب افراد حج کی سعادت حاصل کرنے مختلف ممالک سے جاتے ہیں، تاہم کرونا کی وجہ سے رواں سال یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ رواں سال حج انتہائی محدود تعداد میں حجاج کرام کے ساتھ ہوگا۔ عازمین حج کی حفاظت کو یقینی بنانے تک محدود ہے۔ بیان میں کہا گیا یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ حج محفوظ صحت ماحول میں ہو، کرونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر حج ڈاکٹر صالح بن بنتن کا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فونک رابطہ، حج سے متعلق حکومتی فیصلے سے باضابطہ آگاہ کیا۔ سعودی حکومت میں پاکستانی سفیر، سفارتی عملہ اور پاکستان حج ڈائریکٹوریٹ اس سال حج میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق کرونا وبا کے باعث سعودی حکومت نے غیر ملکی حجاج کی میزبانی سے معذرت کر لی ہے۔ ترجمان مذہبی امور عمران صدیقی کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے وزارت مذہبی امور
ملازمین حج کی رقوم کی واپسی سے متعلق طریقوں کار اور اس کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہیں وہ وضع کرے گی، اور انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر، سفارتی عملہ اور پاکستانی حج ڈائریکٹوریٹ اس سال حج میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ فلور ملز کو گندم ریلیز کرنے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور۔ فلور ملز کو گندم ریلیز کرنے سے متعلق کابینہ سے منظوری لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں صوبے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فلور ملز کو گندم ریلیز کرنے کے حوالے سے مختلف آپشن پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب کابینہ سے فلور ملوں کو گندم ریلیز کرنے اور حتمی قیمت مقرر کرنے کی منظوری لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کابینہ کی منظوری کے بعد فلور ملز کو مقرر کردہ قیمت پر گندم فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت کے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ پنجاب حکومت نے رواں سیزن کے دوران ریکارڈ گندم خریدی۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں استحکام کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے مزید 105 اموات، تعداد 3695 ہو گئی، 946 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 1,85,236 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ سندھ میں 1103، پنجاب میں 1495، خیبر پختونخوا میں 843، بلوچستان میں 104، آزاد کشمیر 22 اور اسلام آباد میں 106 مریض انتقال کر چکے۔ ملک بھر سے کرونا وائرس کے مزید 3,946 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1,85,034 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ 73,471 مریض صحتیاب ہو گئے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا کے اب تک 68,308 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 71,092، خیبر پختونخوا میں 22,633، بلوچستان میں 9,587، اسلام آباد میں 11,219، آزاد کشمیر میں 869 اور گلگت بلتستان میں 1,326 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 1,495 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 1,103، خیبر پختونخوا میں 843، اسلام آباد میں 106، گلگت بلتستان میں 22، بلوچستان میں 104 اور آزاد کشمیر میں 22 افراد کرونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سیل کیے جانے والے علاقوں میں رہائش پذیر ملازمین کی مشکل آسان، کسی کو ملازمت سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تنخواہ میں کٹوتی ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے کرونا کے باعث سیل کیے جانے والے علاقوں کے رہائشیوں کے لیے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے ملازمت کرنے والے شہریوں کے لیے سہولت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سیل ہونے والے علاقوں کے رہائشیوں کو چھٹی کی وجہ سے ان کی ملازمتوں سے نہیں نکالا جائے گا۔ نجی ادارے ایسے علاقوں میں مقیم اپنے ملازمین کو نہ تو نوکری سے نکالیں گے اور نہ ہی تنخواہ سے کٹوتی کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر کسی نجی ادارے، دکان، فیکٹری یا میل مالکان نے لاک ڈاؤن کیے جانے والے علاقوں میں رہائش پذیر ملازم کو چھٹی کرنے کے باعث نکالا تو ادارے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کا اطلاق تمام مستقل، عارضی اور یومیہ اجرت کے ملازمین پر یکساں طور پر ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کرونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنا بھی کرونا جیسا ہی خطرناک۔ کرونا گلی محلوں میں پھیل چکا، ایس او پیز پر عمل سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ حکومت کرونا کے چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ کرونا کا چیلنج صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں ہے۔ حکومت کرونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ کرونا کا شکار ہونا ہے یا اس سے بچنا ہے، فیصلہ ہر فرد کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے خود یا دوسروں کو شکار کر رہے ہیں۔ ماسک سمیت دیگر حفاظتی اقدامات نہ کرنا اپنی جان سے دشمنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی، کہا پابندیوں نے جو حالات پیدا کیے اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ صوبے
پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ کرنے دیتا۔ بڑی تنقید ہوئی لیکن شکر ہے میری بات مان لی گئی۔ ہماری کوشش ہے کہ کاروبار بھی چلے اور SOPs پر بھی عمل درآمد ہو۔ میڈیا بریفنگ میں وزیر اعظم نے کہا دہاڑی دار کمائی کرتا ہے تو گھر والے کھاتے ہیں۔ احساس کیچ پروگرام میں لوگوں کو بڑا ریلیف دیا گیا، شفاف طریقے سے امداد دی گئی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے کرونا مریضوں کے لیے بلا اجازت پلازما ٹرانسفیوژن پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انجمن پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق خلاف ضابطہ پلازما تجویز اور ٹرانسفیوز کرنے پر کارروائی ہوگی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے کرونا مریضوں کے لیے بلا اجازت پلازما ٹرانسفیوژن پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پلازما کلینکل ٹرائل صرف وہ اسپتال کر سکتے ہیں جنہیں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے اجازت دے رکھی ہے۔ ترجمان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق کچھ سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں نے جو پلازما ٹرائل کے لیے رجسٹرڈ نہیں تھے انہوں نے خلاف ضابطہ پلازما ٹرانسفیوژن کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن لیڈر پنجاب پر تنقید، کہتے ہیں حمزہ شہباز جیسے قیادت سیاستدان معاشرے میں کرونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان کا کہنا تھا کہ لیڈر والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حمزہ شہباز نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کے ذریعے جیبیں بھری۔ حمزہ شہباز کی ترقی اقربا پروری کے سوا ممکن نہ تھی، مگر اب احتساب کا بغل بچ چکا، اب سب کرپ پکڑے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری کی فیاض الحسن پر چوہان کہا حمزہ شہباز ایک سال سے عمران نیازی کے آندھی انتقام کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ حمزہ شہباز کی خاموشی بھی تماشا کرنے والوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حمزہ شہباز کا تعلق ملک سنوارنے والی فیملی ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز ایک سال سے عمران نیازی کے آندھی انتقام کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ مشرف دور میں بھی حمزہ شہباز نے جرأت اور بہادری کے ساتھ جیل کاٹی۔ حمزہ شہباز کا تعلق ملک سنوارنے والی فیملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی کا تعلق صدقے اور خیرات سے چلنے والی فیملی سے ہے۔ جس شخص کا کچن چندے اور خیرات سے چل رہا وہ قوم کو صرف بھیک مانگنے کی طریقے ہی بتا سکتا ہے۔ دنیا بھر سے کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے 4,74,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مریضوں کی تعداد 91,87,000 تک جا پہنچی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 49,37,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ 57,888 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں کرونا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,22,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں 23,88,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص بھی ہوئی ہے۔ برازیل میں امریکہ کے بعد 11 لاکھ سے زائد کرونا کیسز والا دوسرا ملک بن گیا ہے، جہاں کرونا سے اموات کی تعداد 51,600 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ کیسز کی تعداد 11,11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ روس میں کرونا سے اموات کی تعداد 8,200 سے تجاوز کر گئی۔ روس میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,92,000 سے بڑھ گئی۔ بھارت میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 14,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 4,40,000 سے زیادہ ہو گئی۔ برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد 42,600 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ 3,05,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم عمران خان کے لاک ڈاؤن کے خاتمے میں اپنے کردار کو تسلیم کرنے کو اعتراف جرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ اور کسی ادارے کی جانب سے امداد نہیں دی گئی۔ عمران خان جواب دیں کہ عالمی ڈونر سے آنے والی امدادی رقم کہاں چلی گئی۔ انڈیا امریکہ کی بات کرنے والے عمران خان پہلے یہ تو بتائیں کہ پاکستان کا کرونا سے ریکوری کا ریٹ اتنا کم کیوں ہے۔ عمران خان پاکستان کے غریب ہونے کی دہائیاں دے رہی ہیں اور پھر عوام سے چندہ بھی مانگ رہے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن کے خاتمے میں اپنے کردار کو تسلیم کر کے دراصل اعتراف جرم کیا ہے۔ کرونا کی وجہ سے خدا نخواستہ مزید اموات ہوں گی تو گریبان بھی ان کا ہی پکڑا جائے گا۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اومنی گروپ کے چیئرمین خواجہ انور حسین لوائی پر 7 جولائی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد اعظم خان کے جاری کردہ حکم کے مطابق کووڈ-19 کے باعث درپیش صورتحال کی وجہ سے فرد جرم کے لیے ملزمان کی موجودگی اسکائپ یا ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے یقینی بنائی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں پاکستان نیوی سمندری حدود کے دفاع سے متعلق قوم کی امنگوں پر ہمیشہ پورا اتری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میں نیول وار کالج کا دورہ کیا۔ ریئر ایڈمرل محمود محمد زبیر شفیق کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آرمی چیف نے 49ویں نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ بحری سرحدوں کی حفاظت بھرپور انداز میں کی ہے۔ جب بھی دشمن کا سامنا ہوا تو پاک بحریہ قوم کی توقعات پر پورا اتری۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطے کی سیکیورٹی چیلنجز اور پاکستان کے لیے مواقع پر روشنی ڈالی اور پاک بحریہ کی بہادرانہ اور قربانیوں سے قابل فخر تاریخ کو سراہا اور کہا کہ نیول وار کالج پاکستان بحریہ کا بہترین ادارہ ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی۔ علاقے میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع پلوامہ میں صبح سویرے ہی سرچ آپریشن میں قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ حکام کے مطابق بھارتی فوج نے پورے علاقے کو گھیر رکھا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے مظالم کی انتہا کر دی اور 17 دنوں میں 32 کشمیری شہید کر دیے، جبکہ 2 دن پہلے سری نگر میں جعلی مقابلے میں 3 کشمیری مارے گئے تھے۔ 5 اگست کو مودی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370(a) کو ختم کر کے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر دیا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا۔ بھارت ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی سے خطے کا امن متاثر ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی برادری خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا OIC اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا، ہم نے پوری دنیا کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ UN سیکرٹری جنرل نے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ 440 ceasefire violations in breach of the 2003 ceasefire understanding. India has deliberately targeted innocent civilians on the Pakistani side of the LOC, killing 13 and injuring 104, including women and children. There is a possibility that in order to divert world's attention from its state terrorism and unacceptable actions in Indian occupied Jammu and Kashmir, India may resort to false flag operation and undertake some other misadventure which could imperil regional peace and security. Despite Indian military and political leaders' belligerent rhetoric and aggressive actions on the ground, Pakistan has exercised maximum restraint. Pakistan does not want another conflict. However, it has the will and the capacity to respond forcefully and effectively and defend itself resolutely against any act of aggression. Excellencies, as their valiant struggle in the past amply testifies, the Kashmiri people will never accept the sinister Hindutva agenda of dispossessing them of their land, marginalizing them politically and economically, and depriving them of their distinct identity.
کرونا وائرس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات ریمڈیشویر اور ڈیکسامیتھاسون بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز اور اموات خدشات کی نسبت کم ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثر ہیلتھ ورکرز کی شرح 3% ہے، جبکہ کرونا وائرس کے باعث 43 ہیلتھ ورکرز وفات پا چکے ہیں۔ ہیلتھ ورکرز کی کیسے مدد کرنی ہے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پلازما تھراپی سے کرونا کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا پاکستان کے معاشی حالات کے باعث مکمل لاک ڈاؤن ممکن نہیں ہے۔ ملک میں صحت کا انفراسٹرکچر درست نہیں۔ جون میں معلوم ہوا کہ صوبوں نے صحت بجٹ پورا استعمال ہی نہیں کیا۔ ڈیکسامیتھاسون انجیکشن بنگلہ دیش سے درآمد کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں حکومت ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے کھولنے میں سنجیدہ ہے۔ روڈ میپ تیار ہونے کے بعد اب والدین کو اعتماد میں لیتے ہوئے تعلیمی اداروں کو کھولنے کی حکمت عملی مرتب کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت تعلیمی ادارے کھولنے کے معاملے پر اجلاس ہوا۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ حکومت ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے کھولنے میں سنجیدہ ہے۔ تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان مدارس اور پرائیویٹ اداروں سے تجاویز طلب کی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ روڈ میپ تیار ہونے کے بعد والدین کو اعتماد میں لینے کے لیے پریس کانفرنس کے ذریعے خطاب کروں گا۔ حکومت پنجاب نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے ایس او پیز مانگے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے صوبائی وزیر تعلیم مراد راز سے اہم ملاقات کی، جس میں اسکولز کھولنے اور دیگر معاملات پر بات ہوئی۔ اجلاس میں اسکولوں کی رجسٹریشن ڈی سی سے واپس لے کر سی ای او کو دینے پر اتفاق ہوا۔ بچوں کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں داخلہ لیتے وقت اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ پر بھی فیصلہ کیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، یا وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اہم خبر ہے، آپ کو لاہور سے بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث مزید 37 علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے مزید علاقے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو کرونا وائرس کے باعث بتا رہے ہیں جس طرح کرونا کی وبا بڑی تیزی کے ساتھ لاہور میں بھی پھیل رہی ہے، اور لاہور کے مزید 37 علاقے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے 37 علاقے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کرونا وائرس جس قدر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور لاہور میں 37 علاقے سیل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نثار سے۔ جی شہراز نثار، بتائیے گا کہ لاہور کے 37 علاقے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کون کون سے علاقے ہیں بتائیے گا۔ جی چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں جو اجلاس کیا گیا ہے اس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر بھی موجود تھے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس جو جن علاقوں میں مزید زیادہ سپریڈ ہو رہا ہے انہیں بھی آج جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا۔ اس میں گلبرگ، ڈیفنس اور دیگر پوش علاقے بھی شامل ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاہور اور گردنوا میں آخری 24 گھنٹوں کے دوران 106 مریض جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صرف لاہور میں جو ہے وہ 78 مریضوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک حد تک جو ہے وہ کرونا وائرس پھیل چکا ہے۔ تو آئی جی پنجاب نے سسٹر لاہور سے جو ہے ہنگامی میٹنگ کی ہے، ڈی آئی جی آپریشن اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور تمام علاقوں میں جو ہے وہ 37 علاقے جو ہے وہ نامزد کیے گئے جنہیں ہاٹ سپاٹ کہا گیا ہے، اور وہاں بھی آج جو ہے پولیس کی نفری اس وقت 6000 پولیس اہلکار جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں، جو ہاٹ سپاٹ جو علاقے ہیں وہاں پر وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جی شہراز نثار، ایس او پیز کے بارے میں بتائیے گا۔ ایک طرف تو حکومت علاقے سیل کر رہی ہے، تو دوسری طرف ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ دیکھیں جی، اگر پوری دنیا کی بات کی جائے، اس وقت کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو ہم اموات کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 50 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ وہ کسی ویکسین سے ٹھیک نہیں ہوئے، نہ انہوں نے کوئی انجیکشن لگوایا یا کوئی گولی کھائی ہے، وہ صرف سوشل ڈسٹینس سے جو ایس او پیز ہر ملک کی طرف سے جاری کیا گیا ہے وہ اسی کی وجہ سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ اور پاکستان میں اور لاہور میں خاص کر جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ایس او پیز پنجاب حکومت کی طرف سے جاری ہو رہے ہیں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہمیں ایس او پیز پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے ہی اس وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ شہراز نثار، آپ ہمیں
तमाम तरह तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि लाहौर के जो पोश इलाके हैं, गुलबर्ग, डिफेंस, वहाँ को, उन इलाकों को सील करने का फ़ैसला किया जा रहा है और साथ ही साथ आईजी पंजाब ने भी एक मीटिंग की है, उसमें भी ये फ़ैसला किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम आटे की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात की मंजूरी दे दी है। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बताया गया कि निजी शोबे को 25 लाख टन गंदम की दरामद की इजाज़त दे दी है। आलमी मंडी में आइंदा 2 माह में गंदम की कीमतें कम होंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने हिदायत की कि पंजाब दीगर सूबों को ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम करे। इजलास के दौरान सेहत के शोबे के लिए ऑक्सीजन और सिलेंडर्स पर टैक्स छूट देने की भी मंजूरी दी गई, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में कंट्रोल के लिए 3 माह तक मराहत देने की मंजूरी दी गई। इजलास में सीडीए को 2.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी गई है। वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच को हलाक करने का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि उज़ैर बलोच ने JIT के सामने जिन बड़े बड़े लोगों के नाम लिए वो असम्बली में बैठे हैं, रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। वफाकी वजीर अली जैदी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने तमाम JITs की रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद से फराहम नहीं किया जा रहा है। JIT में ऐसा क्या है जो पीपल्स पार्टी छुपाना चाहती है? अली जैदी ने कहा कि उज़ैर बलोच ने JIT में जिन बड़े बड़े लोगों के नाम लिए वो असेंबली में बैठकर बहस कर रहे होते हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने गुज़श्ता 10 साल में होने वाली फ़ज़ाई हादसात की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली के इजलास में गुलाम सरवर खान ने बताया कि हादसात की रिपोर्ट्स तकमील के आखिरी मराहल में है। ये सब रिपोर्ट्स एक साथ ऐवान में पेश कर दूंगा। कराची हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश करने को तैयार हूँ, लेकिन दीगर हादसात की रिपोर्ट्स भी इसी रिपोर्ट के साथ पेश करना चाहता हूँ। और अब टुडे वेदर। महकमा मौसमियात की पंजाब भर में बारिशों का एक नया सिलसिला आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज शाम बारिश का इम्कान है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गर्मी से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात की पंजाब भर में बारिशों का एक नया सिलसिला आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज शाम बारिश का इम्कान है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और अब टुडे इंटरनेशनल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश नाकाम बनाने का दावा कर दिया कि FBI मुंतखब सदर को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हमें इल्म हो चुका। FBI के साबिक सरबराह का तकर्रुर साबिक अमरीकी सदर ने किया था। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि वबा के दौरान अमरीकी शहरियों की मजीद इमदाद की हिमायत करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट अमरीका ने किए। उन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ 50 लाख अफराद के कोरोना टेस्ट किए, जबकि दीगर ममालिक ने सिर्फ 10 लाख लोगों के टेस्ट किए। हमने ज़्यादा टेस्ट किए, इसलिए अमरीका में केसेस ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो केसेस की तादाद भी बढ़ेगी। और अब आपको बताएं कि चीनियों के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनने पर भारतीय हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी सीख पा हो गए। चीन हाथों रुसवाई पर भारतीय हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों ने अपने आर्मी चीफ को खत लिख दिया, जबकि शहरियों ने भी हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी है। भारतीय फौजियों के खत में कहा गया है कि वाकई की जमीनी हक़ाइक़ छुपाने के लिए कहानी पर कहानी घड़ी जा रही है। बताया जाए वादी गलवान में क्या वाकया पेश आया है, एक और CO समेत कई इंडियन फौजी कैसे मारे गए हैं, भारतीय फौजियों को क्यों हलाक किया गया और क्यों लाशें मस्क की गईं, क्या कभी असल हकीकत मालूम होगी?
چین کے ہاتھوں رسوائی کے بعد بھارتی فوج بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی. لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اسلحے کے استعمال کے قوانین تبدیلی کر دی گئی ہے. بھارتی فوج نے چین کے ساتھ ملنے والی سرحد لائن آف ایکچوئل کنٹرول اسلحے کے استعمال کے قوانین میں تبدیلی کر دی، جس کے تحت فیلڈ کمانڈر کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں. فیلڈ کمانڈرز کو غیر معمولی حالات میں فائرنگ کرنے کی اجازت دی گئی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دبئی حکومت نے 7 جولائی سے سیاحت بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کورونا کے پیش نظر سیاحوں کے دبئی داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی. دبئی حکومت کے مطابق سیاح 7 جولائی سے دبئی آ سکیں گے اور انہیں اپنے کرونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی. تاہم علامات کی صورتحال میں سیاح کو 14 دن کا قرنطینہ کرنا ہوگا. دبئی حکومت نے انٹرنیشنل ہیلتھ انشورنس بھی سیاحوں کے لیے لازم قرار دے دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو ایک بار پھر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہتے ہیں پوری دنیا میں تباہ کاری کا ذمہ دار چین ہی ہے. انتخابی ریلی کے دوران بھی امریکی صدر الزامات کی سیاست سے باز نہ آئے. صدر ٹرمپ نے کورونا کے پھیلاؤ کا الزام چین پر دھر دیا. کہا دسمبر 2019 میں چین میں کورونا پھیل چکا تھا. چین نے جان بوجھ کر حقیقت کو دنیا کی نظر سے اوجھل رکھا. چین کی اس حرکت کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کنگ فلو کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں شامل کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے 3 کھلاڑیوں حیدر علی، حارث رؤف اور آداب خان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد کھلاڑیوں نے خود کو پی سی بی کی ہدایت پر قرنطینہ کر لیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ٹیسٹ سے قبل تینوں میں کرونا وائرس کی کوئی علامت نہیں پائی گئی. پی سی بی کے مطابق تینوں کھلاڑیوں کا ٹیسٹ اتوار کو ہوا تھا. جیسے ہی رزلٹ موصول ہوا انہیں فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. کرکٹ بورڈ کا میڈیکل پینل اس سلسلے میں حیدر علی، حارث رؤف اور شاداب خان سے مکمل رابطے میں ہے. عثمان شنواری اور عماد وسیم کا ٹیسٹ منفی آیا ہے. دونوں کھلاڑیوں کو 24 جون کو لاہور پہنچنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. دوسری جانب شعیب ملک، کلف ڈیکن اور وقار یونس کے علاوہ اسکواڈ میں شامل دیگر تمام کھلاڑیوں اور آفیشل کے کرونا ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. خبر سب سے پہلے.